بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول گھگ ایپیسوڈ 5۔ زمان خان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رحم دین کو دیکھ رہے تھے کہ گل رحیم نے میر سر بلند خان کو آتے دیکھ کر انہیں بتایا۔ زمان خان اور رحم دین نے گل رحیم کے متوجہ کروانے پہ سامنے دیکھا۔ بڑے خان کے ساتھ کرم دین اور مولوی صاحب بھی تھے۔ زمان خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ رحم دین نے مولوی صاحب کو دیکھ کر سر جھکا دیا۔ رحم دین جی کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ خاندان کا مسئلہ تھا، تھانے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پورے گاؤں میں خود کو شرما کر رکھتی ہے۔ تم سے ہم نے کہا تھا کہ یہ رشتہ دے دو۔ اپنے لیے مسائل اس نہج پہ تم نے خود پہنچائے ہیں، اب سنبھال نہیں پا رہے ہو تو زمین بوس ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ میر سر بلند خان کی گرجدار آواز رحم دین کو قریب سے سنائی دی تو اس نے گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا۔ خان جی باتور خان سے کہیے کہ دروازہ کھول دے، میں اپنی بیٹی کا اقبال بھی اسے نہ دوں، رشتہ تو دور کی بات ہے۔ رحم دین دروازے کے سہارے کھڑے ہوئے۔ یہ سن کر کرم دین اور میر سر بلند خان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خان جی کی بات کو رد کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ ساری زندگی جن کی چاکری کرتے رہو، جن کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے رہو، آج ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہوئے زبان نہیں کانپی تمہاری؟ ہاں تمہیں کیوں شرم آئے گی؟ تم نے تو شرم بیچ دی ہے۔ کرم دین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح بھائی کا منہ بند کر دیں، لیکن ان کی بات کا رحم دین پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے پلٹ کر دروازہ بجایا۔ باتور خان۔ میر سر بلند خان نے باتور خان کو پکارا۔ ان کے پکارنے کی دیر تھی کہ باتور خان نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اندر آنے کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ رحم دین نے دیکھا زہرہ بی بی مسکا کے دروازے کے باہر نیچے زمین پر بیٹھی ہیں۔ وہ فوراً باتور خان کو ہٹا کے ان کے پاس گئے۔ ان کے پیچھے زمان خان اور میر سر بلند خان نے بھی اندر قدم رکھا۔ انہوں نے مولوی صاحب اور کرم دین کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ان کے اندر آنے کے بعد میر سر بلند خان کے اشارہ کرنے پر کرم دین نے اقبال اور راشد کو بھی اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر کھڑے سبھی لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ خان جی یہ سب اس طرح مناسب نہیں ہے، آپ ہی سمجھائیے ان کو۔ وہ ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں مسکا کی غیر موجودگی کا علم ہو۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ شہر جا چکی ہے تو اس مسئلے کو جرگے میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور جرگے نے بھی باتور خان کا ہی ساتھ دینا تھا۔ ایک تو گاؤں میں کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا مسکا سے شادی کے لیے، کیونکہ باتور خان نے رسم کا ارتکاب کر کے مسکا کو اپنا پابند کر دیا، اور باتور خان کے خلاف جانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ زمان خان یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس میں مت بولو۔ انہوں نے زمان خان کو اپنے سامنے سے ہٹایا اور رحم دین کے پاس آئے۔ رحم دین جو زہرہ بی بی کو دلاسا دے رہے تھے انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خان جی ابھی میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نکاح پھر کسی دن کر لیں گے۔ رحم دین نے ان سے ہاتھ جوڑ کے التجا کی۔ رحم دین نکاح نامے پہ سائن تمہاری گھر والی نے نہیں بلکہ تمہاری بیٹی نے کرنے، اسے لے کر آؤ، نکاح آج ہی ہوگا۔ چلیے مولوی صاحب ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ رحم دین تم لڑکی کو لے کر آؤ۔ وہ رحم دین سے کہہ کے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ باقی سب نے بھی ان کے پیچھے کمرے میں چلے گئے۔ زمان خان اور وہ دونوں میاں بیوی صحن میں تنہا ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ رحم دین اور زہرہ بی بی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ زمان خان نے رحم دین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی اور انہیں لیے کمرے میں آ گئے۔ مسکا کو نہیں لائے رحم دین؟ ان کے اندر داخل ہونے پہ کرم دین نے پوچھا۔ خان جی وہ مسکا میں خود لے کر آتا ہوں اسے خان جی۔ باتور خان نے ان کی بات کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحم دین اس کے پیچھے بھاگے۔ زہرہ بی بی سے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو باتور۔ وہ دروازے کے قریب پہنچائی تھی کہ رحم دین نے اسے بازو سے تھام کر روکنے کی کوشش کی۔ چھوڑو چاچا، تم اور تمہاری بیٹی ایسے نہیں مانو گے۔ اس نے ناگواری سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صاف ستھرا کمرہ اپنے مکین کی غیر موجودگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور رحم دین کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا۔ مسکا کہاں ہے چاچا؟ باتور خان کی گرجدار آواز سن کے وہ سب بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ زہرہ بی بی اور زمان خان رحم دین کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے پورا زور لگائے تھے، مگر اس کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چاچا کہاں ہے مسکا؟ جواب دے۔ اس نے انہیں جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکے، اپنے نڈھال ہوتے وجود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ زمان خان نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ باتور خان رکو۔ اسے ان کی طرف بڑھتا دیکھ کر میر سر بلند خان نے باتور خان کو روکا۔ خان جی انہوں نے مسکا کو بھگا دیا یہاں سے۔ بول جواب دے، کہاں چھپایا اسے؟ تم کسی بھول میں مت رہنا چاچا، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا اسے، مجھ سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ وہ رحم دین کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان سے بولا۔ او حوصلہ کر، ٹھنڈا ہو۔ لڑکی نے کہاں جانا ہے؟ یہیں ہوگی، گاؤں میں کسی سہیلی کے گھر گئی ہوگی۔ بتا رحم دین کہاں ہے مسکا؟
انہوں نے رحم دین کی طرف پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ خان جی میں اسے ہاسٹل چھوڑ آیا ہوں، اس کے امتحان شروع ہو رہے تھے، واپس آ جائے گی۔ آخر رحم دین بول ہی پڑا۔ جھوٹ بول رہا خان جی، اس نے کہا تھا اگلے مہینے امتحان، اس نے چالاکی سے اسے یہاں سے نکالا ہے، ورنہ ہمیں پتہ کیوں نہ چلتا، اور یہ طریقہ بھی اسے زمان خان نے بتایا ہوگا۔ کرم دین انہیں جھڑک کر بولا۔ میر سر بلند خان نے رحم دین کی طرف دیکھا۔ خان جی رحم۔ وہ آنکھوں میں درخواست لیے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اب اس کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس رحم دین، اسے شہر سے لے کر آؤ۔ یہ کہہ کے وہ رکے نہیں اور باقی سب کو بھی اشارہ کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاڑ گئے۔ باتور خان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ رحم دین اور زمان خان کی طرف اچھالی اور مونچھوں کو تاؤ دیتا دروازے کی چوکھٹ پار کر گیا۔ رحم دین اپنے نڈھال وجود کے ساتھ وہیں ڈھہ گئے۔ زہرا بی بی آنکھوں میں آنسو لیے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی نظریں دروازے کی چوکھٹ پہ جیسے جم سی گئیں۔ وہ بنا آہٹ کیے کمرے میں داخل ہوئے، سامنے دیکھے بنا پلٹ کر دروازہ بند کیا، پھر دھیمی چال چلتے بیٹھ کے قریب آئے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک نفاست سے سر پہ سجا دوپٹہ کھسک گیا تھا۔ سنہری مائل بھورے بال گردن اور چہرے پر بکھرے تھے۔ مخروطی ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز چہرے کی معصومیت انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ گھنی پلکیں گلابی آرزوں پہ جھکی دھوپ میں سائے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ اس کے رخسار پہ بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں۔ یہ خواہش دل میں لیے وہ قریب آ گئے۔ سانسوں کا ردم اس کی گہری نیند کو ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر واپس کھینچ لیا۔ دماغ انہیں روک رہا تھا جبکہ دل شرارت پر آمادہ تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں آخر دل کی جیت ہوئی۔ وہ بیڈ کے کنارے گراؤن پہ ہاتھ ٹکا کر اس کے چہرے پہ جھکے تھے۔ ان کی پرتپش سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو ان کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے پہ پھونک مار کے چہرے سے بال ہٹانے کی کوشش کی۔ بال تو چہرے سے کیا ہٹنے تھے، خزیمن کی آنکھ نیند سے ہٹ کے اس نے خود پہ سر جھکے دیکھا تو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ چونکہ اس کے چہرے کے پرکیف نظارے میں ایسے محو تھے کہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ نتیجن خزیمن کے اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر ان کے کشادہ سینے سے ہلکے سے ٹکرایا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نہ خود پہ جھکے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کے چہرے میں کھوئے ارد گرد سے بیگانہ تھے۔ ان کی اس طرح دیکھنے پہ وہ خود میں سمٹ کر نظریں جھکا گئی۔ اچانک ان کا ہاتھ اس کے ماتھے اور گردن پہ بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ لب خاموش تھے لیکن ان کے بیچ کی پرکیف خاموشی بول رہی تھی۔ میر دراب خان مسکرا دی اور ان کے ہاتھ سے کشن لیے سیدھے ہوئے۔ خزیمن نے جلدی سے پاؤں سمیٹ اور دوپٹہ درست کیا۔ وہ وہیں سے اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ کے اور گود میں رکھا اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ اپنے ہاتھوں کی گرمی سے زائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ خزیمن میں آپ سے لمبے چوڑے وعدے تو نہیں کروں گا، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ میری زندگی میں بہار کی مانند آئی ہیں اور اپنی بہار کو میں کبھی خزاں میں بدلنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس کے سفید ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ خزیمہ نے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر وہ گرفت اور بھی مضبوط کر گئے۔ یہ ہاتھ میں نے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے تھاما ہے، اس لیے آپ یہ بیکار سی کوشش مت کیجیے۔ ان کے انداز پہ اس کے چہرے پہ گلال بکھر گیا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کے چہرے پہ کئی رنگ بکھرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی پوچھ اس کی گلابی رخسار پہ پھیری۔ انہیں لگا جیسے یہ رنگ ان کی ہتھیلی پہ بھی بکھر گئے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں خزیمن، اور میں بہت عام سا شخص۔ وہ کھوئے کھے لہجے میں بولے۔ نہیں تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی انہیں اپنے دل کے بہت قریب لگی مگر دل شرارت پہ آمادہ تھا۔ صرف اچھا؟ وہ شوق ہوئے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ بہت اچھا۔ اس نے معصومیت سی آنکھیں پٹپٹائی۔ دراب نے اپنی مسکراہٹ کو قید ہی میں رکھا۔ اچھا؟ کتنا اچھا ہوں میں؟ وہ ان کی شرارت کو بھانپ کر نظریں جھکا گئی مگر لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ کو نہ روک سکی۔ 2 دن بعد انہیں عقیل احمد کے ساتھ جا کے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا۔ فلیٹ انہیں بہت پسند آیا تھا کیونکہ تھوڑا بہت پہلے سے فرنش تھا۔ اچھا خاصا کشادہ فلیٹ تھا۔ جو تھوڑا بہت ضرورت کا سامان کم تھا انہوں نے سوچا بعد میں لے لیں گے۔ کچھ تھوڑی بہت شاپنگ انہوں نے خزیمن کے لیے بھی کی اور عقیل کی فیملی کے لیے بھی تحفے خریدے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آج ہی وہ شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ عقیل پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ آج صبح انہوں نے میر سر بلند خان سے بھی بات کی تھی۔ انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ شہر میں رہائش مستقل نہ کریں مگر وہ جانتے تھے کہ فی الحال ان کا گاؤں سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے ان کو سہولت سے منع کر دیا
اور وعدہ کیا کہ کچھ وقت بعد وہ گاؤں واپس آ جائیں گے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے لائے ہوئے تحفے سب کو دیے۔ رحمہ اور صالحہ بیگم کے لیے انہوں نے ڈریس خریدے جو انہیں بے حد پسند آئے۔ حذیمہ نے انہیں بہت محبت سے دیکھ رہی تھیں، اس کی نرم نظریں خود پہ محسوس کر رہے تھے۔ سب نے ایک خوشگوار ماحول میں چائے پی۔ چائے کے بعد وہ صالحہ بیگم کے پاس ہے اور انہیں فلیٹ کے متعلق بتایا۔ صالحہ بیگم بہت ناراض ہوئی۔ آنٹی اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ پھر ہم کون سے اتنی دور ہیں، آتے جاتے رہیں گے، بلکہ آپ لوگ اب ہماری طرف آئیے گا تاکہ ہمیں بھی خدمت کا کوئی موقع ملے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا حذیمن اکیلے سب کیسے کرے گی؟ ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری۔ انہوں نے حذیمن کی طرف دیکھا۔ 2 ہی دن میں وہ انہیں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ ارے آنٹی حذیمن اکیلی کب ہے؟ میں ہوں نا اس کے ساتھ، اور اتنا کام نہیں ہے گھر میں کافی سے زیادہ۔ فرنش گھر خریدا ہے میں نے، بس جو تھوڑا بہت ہے وہ ضرورت کے مطابق لیتے رہیں گے۔ دراب نے انہیں تسلی دی۔ وہ آج شفٹ ہونا چاہتے تھے اپنے گھر میں، لیکن صالحہ بیگم نے انہیں کھانے تک روک لیا۔ کھانا کھا کے اور انہوں نے ان سے اجازت چاہی۔ ان کی ضد پہ صالحہ بیگم نے اپنی دعاؤں میں انہیں رخصت کیا۔ جب لوگ پہنچے تو 10 بجے کا وقت تھا۔ حذیمن کو بھی فلیٹ بہت پسند آیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ میر دراب خان کا ساتھ، ان کی سنگت، ان کا پیار، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ انہوں نے اسے فلیٹ دکھایا۔ کچن، ڈرائنگ روم، ہر چیز حذیمن کے پسند کے مطابق تھی۔ دراب یہ سب کتنا خوبصورت ہے، سچ مجھے بہت پسند آیا۔ خوشی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، اور دراب خان یہی خوشی ان کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آخر میں اسے لے کے بیڈ روم میں آئے۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے تھوڑا بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نرم گداز قالین، گرے رنگ کے خوبصورت پردے۔ کمرے میں سامان بہت مختصر تھا، اس لیے کمرہ کافی کشادہ لگ رہا تھا۔ پسند آیا؟ بہت۔ حذیمن نے ان کے مضبوط ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی دراب کو اپنے ہاتھوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا۔ دراب، حذیمن نے انہیں پکارا۔ ان کا سر اس کے کندھے پہ ٹک گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی، اور بند آنکھوں کے پیچھے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں بھی۔ ان کی مدھم اور گمبھیر آواز اسے اپنے دل میں گونجتی محسوس ہوئی۔ حجرے میں سبھی موجود تھے۔ ارد گرد چارپائیاں بچھی تھی۔ گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے معزز افراد ایک لاچار شخص کو گھیرے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ تو باتور خان کو شاباش دے رہے تھے اس اقدام پہ، مگر کچھ اس کے بے حسی کو دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے تھے۔ رحم دین سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہر طرف سے انہیں مختلف جملے سننے کو مل رہے تھے۔ زمان خان بھی وہیں موجود تھا۔ میر سر بلند خان چونکہ گاؤں کے جرگے کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے ان کے کہنے پر ہی یہ جرگہ بلایا گیا تھا۔ ہاں رحم دین، بولو، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ میر سر بلند خان کی آواز گونجی تو سبھی لوگوں کے ہونٹ جیسے سل سے گئے۔ باتور خان کی استہزائیہ نظریں رحم دین پر گاڑ گئیں۔ خان جی، میں اپنی بیٹی کی شادی باتور خان سے نہیں کروں گا۔ رحم دین نے وہی الفاظ دہرائے جو وہ کب سے کہے جا رہا تھا۔ گگ ہو جانے کے باوجود انہوں نے مزید پوچھا۔ جی خان جی، میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا۔ باتور خان نے مٹھیاں بھینچی۔ لیکن ہم یہ بغیرتی اس گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تم تو لگتا ہے شرم لحاظ ہر چیز بھول گئی ہو۔ کوئی بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا سوائے باتور خان کے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس رشتے کے لیے آرام سے مان جاؤ، ورنہ ہمیں اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے۔ جرگے نے تمام حالات کے پیش نظر ایک فیصلہ کیا ہے کہ تم کل شہر جا کے مسکا کو لے آؤ تاکہ اس مسئلے کو کوئی حل دیا جا سکے۔ ان کی بات پہ سبھی معزز افراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دیکھ رہے تھے یہاں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ کندھے ایسے ڈھلکے ہوئے تھے جیسے ان پہ کوئی بھاری بوجھ لدا ہو۔ زمان خان ان کے پیچھے لپکے۔ باتور خان نے مسکرا کے مونچھوں کو تاؤ دیا اور میر سر بلند خان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے جانے لگے تھے۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف وہی تھے جو یہی تو چاہتے تھے کہ گاؤں میں وہی ہو جو وہ چاہتے ہیں، اور وہی ہونے جا رہا تھا جو وہ چاہتے تھے، تو وہ خوش کیوں نہ ہوتے۔ سب کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والے یہ بھول گئے کہ ان کی دراز رسی کو کھینچنے والی ذات کبھی بھی انہیں منہ کے بل گرا سکتی ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ باتور، انہوں نے اسے پکارا۔ جی خان جی۔ وہ ان کے قریب آیا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکل ہے، لیکن اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ خان جی، آپ بالکل فکر ہی نہ کریں۔ اس کا جواب سن کے وہ مزید آگے آئے۔ اور ہاں، وہ میر،
ہلکا کانٹا بن گیا، اسے نکالنا تمہارا کام ہے۔ وہ اسے اشارہ کر کے آگے بڑھ کے جبکہ وہ داڑھی کھجاتا وہیں چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میر کا نام سن کے اسے اپنی بے عزتی یاد آ گئی۔ وہ تو کب کا منتظر تھا کہ خان اسے کہیں اور وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے، اور آج اجازت مل گئی تھی۔ میر، میں شدت سے منتظر ہوں تمہارا۔ اب کی بار تمہیں شہر تو کیا ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں کبھی واپس نہیں آ سکو گے، وہ خود سے کہتا ہنس دیا تھا۔ السلام علیکم گلزم خان چاچا۔ مسکراتی آواز پہ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ نیلی جینس پہ سفید شرٹ پہنے وہ قدآور شخص نے کسی کی یاد دلا گیا۔ مسکراتے لب اور مسکراتی آنکھیں۔ انہوں نے ایک پل کو آنکھیں موند لی۔ ارے چاچا، نیند میں ہو کیا؟ اس نے انہیں آنکھیں بند کرتے دیکھ کر ان کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ آؤ نہ چلیں، تمہارے بابا کو بہت انتظار ہے تمہارا۔ آتے وقت مجھے بار بار تاکید کرتے رہے کہ تمہیں لے کر جلدی پہنچو۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بولا۔ تو آپ بتائیے نا کیا وجہ کہ بابا نے بلایا مجھے؟ میرا تو ابھی ارادہ نہیں تھا جانے کا، کچھ ہی دن میں ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایگزام کے بعد ہی آؤں گا، مگر انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ بہت ضروری بات کرنی ہے، گاؤں میں تو سب خیریت ہے نا چاچا؟ اس نے بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ زمان خان نے اسے رات کو فون کر کے آنے کو کہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہیں کچھ ایسا مل گیا جو اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسے بھیجتے وقت انہوں نے اس سے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ بھی معلوم ہوا تو اسے گاؤں بلوا لیں گے۔ ہر بار گاؤں جاتے وقت تو اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے آج لگ رہے ہو۔ انہوں نے اس کے مسکراتے چہرے سے نظریں چرائی۔ ہے ایک بہت ہی بڑا سیکرٹ جو آج ڈسکلوز ہونے جا رہا ہے، وہ خود سے بولا۔ اس سوچ نے اس کے چہرے کی چمک کو بڑھا دیا تھا۔ گلزم خان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ویسے چاچا بات کیا ہے؟ آپ آج بڑے خاموش لگ رہے ہیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ اس نے انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس گاؤں کے خانہ سے تو تم واقف ہو، کسی زندہ کے پیچھے پڑ جائیں تو اسے قبر میں پہنچا کے دم لیتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے افسوس سے بولا۔ کیوں چاچا، کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پہ انہوں نے رحم دین کے ساتھ پیش آنے والا حالات کہہ سنائے۔ اسے سب سن کے بہت افسوس ہوا۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی یاد آئی۔ بہت افسوس کی بات ہے چاچا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم ابھی بھی پستیوں میں پڑے ہیں۔ نیچے سے چمکتے چاند کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن پاس جانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ بس کچھ ہی وقت ہے چاچا، ان سب کا علاج جلد ہی کروں گا۔ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اللہ تمہیں زندگی دے بیٹا، وہ تمہارا محافظ ہو۔ انہوں نے اسے دعا دی۔ آمین، وہ بولا۔ یہاں کیوں رک گئے چاچا؟ انہیں گرلز کالج کے پاس رکتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ مسکا بیٹی کو بھی لے کر جانا ہے ساتھ، جرگے کا فیصلہ ہے کہ مسکا کو گاؤں لایا جائے۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ان کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ بڑی سی چادر میں اپنا نازک سا وجود ڈھانپے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آتی جا رہی تھی۔ آج وہ سفید لباس زیبتن کی ہوئی تھی، دودھیا پاؤں میں سمپل سے بلیک خصے پہنے اور بہت اچھی لگ رہی تھی، یا شاید اسے لگ رہی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا پایا۔ اسے اس کی سیاہ گھور آنکھیں یاد آئیں۔ اسے اپنی بے خودی پہ بہت غصہ تھا۔ گھر میں کس طرح اسے دیکھ کے ہوش گنوا بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی خود پہ قابو پا لیا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے پاس ان بیکار کے کاموں کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اسے ہوش آیا۔ سر جھٹک کے اس نے گہری سانس لی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں ایک ہی خواہش ابھاری تھی کہ کاش یہ سفر کبھی نہ ختم ہو، اور وہ ذات اپنے بندے کے دل کے سارے راز جانتی ہے۔ وہ کبھی کبھار خود سے بھی جو چھپا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سفر طویل ہونے والا تھا، دن سے رات تک، رات سے دن تک، یقیناً زندگی سے موت تک۔ غگ ایک قبائلی رسم ہے۔ اس رسم کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکی کے گھر باہر 4 فائر کرتا ہے اور لڑکی سے شادی کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ پھر کوئی مرد اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ غگ کے لغوی معنی آواز کے ہیں۔ پختون معاشرے میں غگ ایک ایسی رسم ہے جو ایک فرد یا خاندان کے دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون یا لڑکی کو پابند کرتی ہے کہ اس کی شادی اسی فرد سے ہوگی۔ غگ کی صورت میں متعلقہ خاتون یا لڑکی عمر بھر کسی دوسری جگہ یا کسی دوسرے شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں بیٹا۔ رحم دین بہت پریشان ہے۔ گاؤں میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس کے حوالے ہم مسکا کو کریں، اور نہ ہی باتور خان کے ڈر سے کوئی آگے بڑھتا ہے۔ اوپر سے جرگا تو اس رسم کو ختم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ انہوں نے تو باتور خان کے حق میں فیصلہ دے دینا ہے۔ زمان خان نے اس کے سامنے پانی کا جگ رکھا۔ وہ تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، جبکہ یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟
انہوں نے اسے گہری سوچ میں دیکھ کر کہا، کچھ نہیں بابا، اس نے گلاس میں پانی انڈیلا۔ جب یہ معاملہ نہیں تھا تب بھی میں مسکا کو تمہارے حوالے سے ہی دیکھتا تھا۔ ان کی بات میں اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں ایسے نہیں سوچ سکتا؟ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں، لیکن اتنا حق تو رکھتا ہوں نا کہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ کر سکوں۔ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ بابا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ اور جو انکار کرنے کا سوچ رہا تھا ان کا مان رکھنے کے لیے مان گیا۔ انہوں نے اٹھ کے اسے سینے سے لگایا۔ حسین کے چہرے سے چھلکی پاڑی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی یا غمی کے تاثرات نہیں تھے۔ میں جا کے رحم دین کو بتاتا ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا یہ سب سن کے۔ ان کا باس نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کے رحم دین کے پاس پہنچ جائے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ابھی وہ کمرے سے نکلے نہیں تھے کہ ان کی بات پر پلٹ کے اس کو دیکھا۔ وہ چہرے پہ ناسمجھی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیسی شرط؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آئے۔ بابا، میر دراب خان کون تھے؟ اس نے اپنے اور ان کے بیچ کا موجود فاصلے کو مزید کم کیا۔ انہیں اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ان کا منہ تاک رہے تھے، جبکہ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کون میر دراب خان بیٹا؟ ان کی بات پہ سر جھٹک کے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ میر دراب خان۔ اس نے تصویر ان کے آنکھوں کے سامنے رکھی۔ تصویر دیکھ کے وہ اپنی حیرت نہ چھپا سکے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی جھلک واضح تھے، مگر اس کو اپنی حیرت آشکار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نہیں جانتا بیٹا، کون ہے یہ؟ انہوں نے تصویر سے واپس کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے چہرے کے آتے جاتے رنگ میر سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ بابا یہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، ورنہ میرے نزدیک شادی اتنی اہم نہیں جتنا کہ اپنا کریئر بنانا ہے میں۔ وہ پلٹ کر جانے لگے تھے۔ بابا، اس نے انہیں پکارا۔ تصویر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ زیگا میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کھلی دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ ان کے پیچھے لپکا۔ مجھے عقید احمد ملے تھے، یہ تصویر انہوں نے ہی مجھے دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں میر دراب خان کا بیٹا ہوں۔ بابا پلیز آپ مجھ سے حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی دروازہ پار کرتے وہ بلند آواز میں بولا۔ تصویر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ زمان خان نے دروازے کی کنڈی واپس چڑھائی اور پلٹ کے اس کے پاس آئے۔ اس کی آنکھوں کی بجھی جوت کو بجھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ مجبور تھے، اسے کھو نہیں سکتے تھے، مگر وہ ان کے سامنے مضبوط قدم جمائے کھڑا تھا۔ وہ ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم میر زیغم خان ہو، میر دراب خان کے بیٹے، میر ابدار خان کے پوتے، میر سربلند خان کے بھتیجے، میر زیغم خان ہو تم۔ ان کی سانس پھولنے لگی تھی، جیسے میلوں کا سفر طے کر آئے ہوں۔ اسے لگا جیسے وہ اب کبھی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں اپنے سامنے انہیں زمین بوس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ اسی مٹی کا تھا جس کی خوشبو سے خود سے آتی ہے، وہی خوشبو جس کی کشش سے اسے یہاں سے جانے نہیں دیتی تھی، جہاں سے اس کی محبت پل پل بڑھی تھی۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے میر ہو۔ ان کی دھیمی آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کے ڈھلتے وجود کو اپنے محفوظ پناہوں میں لیا۔ اس کی قمیض ان کے آنسوں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں بابا، صرف آپ کا۔ اس نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میر، بس اب مجھ سے مزید کچھ مت پوچھنا۔ میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، بابا میں میر دراب خان سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، ایک بار انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک جھلک اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں باپ سے ملنے کی تڑپ ان کا کلیجہ چیر گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا انداز پہ اس کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے انہیں بیرونی دروازے سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے آیا۔ وہ کس سمت میں جا رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس ان کی تقلید میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو حویلی سے منسلک حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کی تپش جسم کو جھلسائے دے رہی تھی، اس لیے اس وقت باہر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حجرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ ان کے پیچھے تھا۔ دل عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ صحن سے گزرتے ہوئے برآمدے میں آئے، ادھر ادھر نظر ڈال کے مطمئن ہوئے، پھر آگے بڑھے۔ دائیں طرف ایک تنگ سا راستہ تھا جس کے دہانے پہ بڑی کیاری میں بوگن ویلیا لگائی گئی تھی، جو اس قدر گھنی اور پھیلی ہوئی تھی کہ یہاں موجود اس تنگ و تاریک راستے کا علم شاید حویلی کے مکینوں کو بھی نہ ہو۔ وہ ایک پل کو رکے، ایک نظر سامنے ڈالی اور پلٹ کر اسے دیکھا جو ان سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے آگے بڑھے۔
ہاتھ سے بوگن ویلیا کی نازک ڈالیوں کو پرے ہٹایا راستہ واضح کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ حجرے کی پچھلی طرف پہنچے۔ میر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واپس جانے کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ میر، ان کی پکار پہ وہ آگے بڑھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگل میں آ گئے ہوں۔ بلند و برگزار درخت ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ پیروں تلے پتوں کی چڑچڑاہٹ اور مختلف پرندوں کی آوازیں ارد گرد کے سونے اور بے جان ماحول میں زندگی کا احساس جگا رہی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ حویلی کی تزئین اور رہائش یہاں سے بالکل مختلف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کسی نے قدم تک نہ رکھا ہو۔ زمان خان خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک کمرہ سا نظر آیا جس کے دروازے پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ اندر کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی بھی تھی جس کے آگے لوہے کی تانگ تانگ سلاخیں لگائی گئی تھیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا لیکن زمان خان نے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ انہوں نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ کمرے کے بائیں جانب سے ہوتے ہوئے اس کی پچھلی جانب پہنچے۔ سامنے دکھائی دیتی دیوار حجرے کی آخری حد تھی۔ دیوار کافی بلند اور مضبوط تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حجرہ اس قدر وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہوگا۔ یہاں دیوار کے ساتھ موجود درختوں نے دن کی روشنی کو بھی کام کر دیا تھا۔ دور آسمان میں گول گول چکر لگاتے پرندے کی آوازیں اس خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ پیروں کے نیچے زمین کچی تھی۔ اس نے اپنے جوتوں پر نظر ڈالی۔ جوتوں میں مقید پیر گھر سے ہٹ چکے تھے اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ بابا جی، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں اپنے بابا سے نہیں ملو گے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولے۔ بابا کہاں ہیں وہ؟ اس کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ وہ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اس نے ان کی ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا۔ دو قبریں ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر بنی تھی، ویران اور خاموش، اپنے مکینوں کی طرح۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا۔ قبر کے سراہنے لگے کتبے پر نظر پڑی۔ میر دوراب خان۔ اس کے خاموش لب ہلے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ماں سے بھی مل لو میر زیگم خان، یہاں دوبارہ نہ تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے قبر کے پیروں کی جانب سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اس کے کندھے پہ تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ اس نے کچھ فاصلے پہ بنی دوسری قبر کے کتبے پر نظر ڈالی۔ سو جا میر دوراب خان۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہاں کی ویرانی اس کے اندر بھی ڈیرا ڈال رہی تھی۔ کتنی شدت تھی اس کے اندر ان منو مٹی تلے خاموش ہوئے اشخاص سے ملنے کی۔ وہ ملے بھی تو کیسے؟ اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور دونوں قبروں پر گرے پتے اٹھانے لگا۔ قبروں کو صاف کرنے کے بعد سامنے لگے نال کے نیچے رکھی لوہے کی زنگ آلود بالٹی کو کھنگال کر پانی بھرا اور پھر دونوں قبروں پہ چھڑکاؤ کیا۔ پھر نال کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زمان خان نے بھی اس کی تقلید کی۔ فاتحہ کے بعد زمان خان نے اسے چلنے کے لیے کہا اور جس راستے سے وہ دونوں گئے تھے اسی سے واپس چلے آئے۔ جس کے ملنے کی تمنا میں گزاری تھی حیات، سامنے ہی سے وہ گزرے تو بلایا نہ گیا۔ بابا، وہ چارپائی پہ لیٹے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے کہ میں ان کے پاؤں تھامتے وہیں پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اپنے پیروں پہ ایک نرم لمس محسوس کر کے وہ سوچوں کے بھنور سے نکلے تھے۔ مسکا کو دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھے۔ مسکا بیٹا کیا بات ہے؟ وہ سر جھکائے ان کے پیروں کو دبانے لگی تھی۔ ان کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پیروں پہ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ انہوں نے زہرہ بی بی کے متعلق پوچھا۔ وہ باہر ہے بابا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جنہیں اب وہ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ بابا، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جرگے کی بات مان لیں۔ میں اپنی وجہ سے آپ کو پریشانی نہیں دے سکتی۔ امی نے مجھے صاحب بتایا کہ کس طرح وہ لوگ گھر آ گئے اور آپ کو۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ان کا دل تکلیف کی شدت سے بھر گیا۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی انہیں اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوتا تھا اور آج کل جو مسائل انہیں درپیش تھے وہ پل پل مار رہے تھے۔ کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی جس پہ چل کے وہ متاع حیات کو ان درندوں سے بچا سکتے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر ان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے اسے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اگر جرگا میری بات نہیں مانے گا میں بھی نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں پورا تحفظ دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولے۔ مگر بابا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی جان میرے نزدیک زیادہ اہم ہے نہ کہ میری شادی۔ بابا کی شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، باتور خان سے ہی سے۔